فقیر اس امت سے بڑا پیار کرتا ہے. یہ امت میرے آقا کی امت ہے. اس امت کے لیے میرے آقا غاروں میں رویا کرتے تھے. اس امت کے لیے میرے آقا نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے. اس امت کے لیے میرے آقا نے خندق میں پیٹ پر پتھر باندھے. ہم نے اس امت کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسی امت کو کاٹ کے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے نہیں ہوں گے؟ کیا اللہ دیکھتا نہیں ہوگا کہ میرے محبوب کے امتی ایک دوسرے سے سلام نہیں لیتے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے سے حسد اتنا کرتے؟ فلاں نے کہا فلاں کافر، فلاں کہتا ہے وہ کافر، وہ مشرک. سارے کافر ہیں تو مسلمان کہاں گئے؟ کہاں گیا وہ مسلمان؟ کہاں گیا ملت کا پاسبان؟ آج میرے مسلمان بھائیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے غور سے سنو. جب ہم ایک تھے پوری دنیا پر ہماری حکومت ہوا کرتی تھی. ہمارے نام سے ہمارے دشمن کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جایا کرتا تھا. جب تلوار ہاتھ میں لیے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے تھے، شیروں کے پتے پانی ہو جایا کرتے تھے. وہ مسلمان تھے. اقبال کہتا ہے ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. کچھ نہ تھی تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے. قوم اپنی جو زر و مال و جواں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. لیکن ہمارے نبی کے نام پر گستاخی کر جاتے ہیں. ہم سوائے تقریروں کے کچھ نہیں کر سکتے. کیا کریں گے؟ ہمیں فرقوں میں تقسیم کر دیا. قرآن نے تو نہیں دیے تھے یہ فرقے. میرے آقا تو نہیں چھوڑ کے گئے تھے. میرے آقا سے تو کبھی یہ بھی برداشت نہیں ہوا ایک امتی جب دوسری امتی سے لڑتا تھا. ایک امتی فرمایا تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے مسلمان. میرے آقا تو یہ امت چھوڑ کے گئے تھے جس کو اللہ نے فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اوے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، فرقوں میں مت بٹو. یہ ہمارے بنائے ہوئے. اور جب سے ہم فرقوں میں تقسیم ہو گئے، نہ ہمارا روب رہا، نہ جلال رہا، نہ وقار رہا، نہ عزت رہی، نہ للکار رہی، نہ وہ اذان بلالی رہی، کچھ بھی نہیں رہا. ہم رسوا ہو گئے. یہود و نصارہ نے ہمارے قرآن سے سب کچھ سیکھا، ہمارے دین کو اٹھا کر انہوں نے عمل کیا، وہ دنیا میں بازی لے گئے. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم ان کی تقلید میں ان کے فیشن کے پیچھے چل پڑے. اقبال نے کہا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. شکل سے عیسائیوں کی طرح ہیں، رہن سہن ہندوؤں کی طرح. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. کاٹ کے رکھ دی ساری امت. آج وقت ہے کس کا دامن تھامے. لوگ سوچتے ہیں کہ ہر کوئی تو کہتا ہے فلاں غلط ہے، تو دامن کس کا تھامے؟ آؤ اس کا دامن تھامو جو کہتا ہے یہ سارے میرے نبی کے امتی ہیں. سارے ٹھیک ہے اپنی اپنی جگہ پر. بابا جی سے پوچھا، مولانا کوثر نیازی نے، وفاقی وزیر تھا بھٹو دور کا، پوچھا کہ آپ کا مسلک کیا ہے؟ آج کل تو جس سے پوچھا جاتا ہے مسلمان تو کوئی بتاتا ہی نہیں، کہتا ہے میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. آپ کا مسلک کیا ہے؟ میرے شیخ فرماتے ہیں اوے کل عشق محمدن مذہبی، کل عشق محمدن مذہبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میرا مذہب ہے. وَحُبُّهُ ملتی وَطاعتُهُ منزلی، اور ان سے محبت میری ملت اور ان کی پیروی میری منزل ہے. اللہ کے فقیر جب دنیا میں آتا ہے وہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، وہ روٹھے ہوئوں کو منانے کے لیے آتا ہے، وہ ایک دوسرے کے دست و گریبان والے لوگوں کو ایک دوسرے کے گلے لگانے کے لیے آتا ہے. آج وقت ہے اللہ کے ان بندوں کا دامن تھامو
جو اللہ کے محبوب کی اس امت کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بندوں کی پہچان کرنے کی، امت کو جوڑنے کی اور مسلمانوں کے درمیان پیار محبت کی فضا قائم کرنے کی، ایک دوسرے کا ادب۔ ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر کسی نے اپنے اعمال کے جواب دینا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے، کسی کو مشرک کہنے والے؟ میرے آقا کی امت ہے، سب سے پیار کرو۔ سارے لا الہ، ہمارا اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، دین ایک، نفع ایک، نقصان ایک، پھر ہم ایک کیوں نہیں؟ ہم جب سے تقسیم ہوئے کافر ہمارے اوپر چڑھ دوڑا، ہمیں رگڑ کے رکھ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا